دوڑنے سے قبل چلنا سیکھیں بائے جاوید چودھری۔ مائیکل کیرول کی عمر 19 سال تھی، وہ تعلیم مکمل نہیں کر سکا، اس کی کمپنی بھی بری تھی۔ وہ 16 سال کی عمر میں شراب، چرس اور کوکین کا عادی ہو گیا اور نشہ پورا کرنے کے لیے چوری چکاری کرنے لگا۔ پولیس کیس بنا، وہ عدالت میں پیش ہوا اور عدالت نے اس کی کلائی پر الیکٹرانک ٹیگ لگا دیا۔ وہ جوئے کا عادی بھی تھا۔ جوئے کی لت میں مبتلا لوگ لاٹریاں بھی خریدتے رہتے ہیں۔ مائیکل بھی چلتے پھرتے لاٹری ٹکٹ خریدتا رہتا تھا۔ 2002 میں اس کی لاٹری نکل آئی، اسے 5 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم ملی۔ یہ 19 سال کے فقرے، کم پڑھے لکھے اور معمولی چور کے لیے بڑی رقم تھی۔ یہ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی ہو گیا۔ مائیکل نے اس رقم سے اپنی تمام حسرتیں، تمام خواہشیں پوری کرنا شروع کر دی۔ اس نے کاروبار بھی کیا، پراپرٹی بھی خریدی، گاڑیاں بھی لی، اسٹاف بھی رکھا، بڑا گھر بھی لیا اور پارٹیز بھی کی۔ دولت کی یہ برسات 8 سال تک جاری رہی۔ یہ 2010 میں پہنچا تو یہ ایک دن دوبارہ فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ گاڑیاں بک چکی تھی، پراپرٹی بینک ضبط کر چکے تھے، اسٹاف نوکری چھوڑ کر جا چکا تھا، دوست فرار ہو چکے تھے اور اس کا گھر نیلام ہو چکا تھا۔ مائیکل کے حالات جولائی 2010 میں اس قدر خراب ہو گئے کہ یہ لندن کے ایک ریستوران میں فرش اور باتھ روم صاف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مائیکل آج کرائے کے مکان میں رہتا ہے، فاسٹ فوڈ کے ایک ریستوران میں کام کرتا ہے اور بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرتا ہے۔ دولت مندی کے گزرے زمانوں کو یاد کرتا ہے۔ مائیکل اس انجام کا پہلا شکار نہیں۔ برطانیہ، یورپی یونین اور امریکہ میں مائیکل جیسی درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ قسمت اور دولت کی دیوی نے ان کے دروازے پر دستک دی، ایک ٹچ سے ان کی خواہشوں کو سونا بنایا، لیکن ابھی دولت کی دیوی کے قدموں کے نشان بھی مدھم نہیں پڑے تھے کہ یہ لوگ دوبارہ فٹ پاتھ پر آ گئے۔ آپ برطانیہ کے لارورتھ ہور کی مثال لے لیجئے۔ اس نے 2004 میں لاٹری کے ذریعے 7.5 ملین پاؤنڈ حاصل کیے۔ یہ 2 سال بعد جیل میں تھا۔ مارک گارڈینر نے 1995 میں 23 ملین پاؤنڈ کی لاٹری جیتی۔ یہ 3 سال بعد عدالت میں کھڑا تھا اور یہ 8 سال تک مقدمات کا سامنا کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ نقل مکانی پر مجبور ہو گیا۔ راجر اور لارا گرافٹس کو 2005 میں لاٹری کے 2 ملین پاؤنڈ ملے۔ راجر IT مینیجر تھا اور لارا اسکول ٹیچر۔ یہ چھوٹے سے کمرے میں ہنسی خوشی رہتے تھے، لیکن لاٹری نکلنے کے بعد دونوں میں طلاق ہو گئی اور یہ 2 سال بعد بازار میں اپنی خریدی ہوئی چیزیں بیچ رہے تھے۔ راجر کے بینک اکاؤنٹس میں صرف 7 پاؤنڈ تھے، جبکہ لارا کے کریڈٹ کارڈز بند ہو چکے تھے اور یہ بینکوں کے لا ڈپارٹمنٹس میں دھکے کھا رہی تھی۔ یہ چھوٹی لاٹریاں جیتنے والے لوگ تھے۔ آپ اب برطانیہ کی بڑی لاٹریاں جیتنے والوں کی کہانیاں بھی ملاحظہ کیجئے۔ سمانتھا اور اسکیڈنگ کی 2009 میں 4 کروڑ 55 لاکھ پاؤنڈ کی لاٹری نکلی۔ یہ دونوں اتنی بڑی رقم پا کر انتہائی خوش تھے، لیکن صرف 18 ماہ بعد دونوں میں طلاق ہو گئی۔ سمانتھا بارباڈوس شفٹ ہو گئی، جبکہ اسکیڈنگ نے بیلجیم کے شہر گینٹ میں گھر لے لیا اور یہ اب ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کے تمام عزیز رشتہ دار اور دوست ان کے رویے کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ دونوں مردم بیدار ہو چکے ہیں۔ ان کی تنہا اور اداس شامیں شراب نوشی میں گزرتی ہیں۔ ایڈریان اور گلیان بے فورڈ کی 2012 میں 148 ملین پاؤنڈ، اس وقت کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق پاکستانی روپوں میں 29 ارب روپے کی لاٹری نکلی۔ یہ دونوں 15 ماہ بعد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور ان کی دولت بھی بڑی تیزی سے پھٹی ہوئی بوری سے گرتے ہوئے دانوں کی طرح ختم ہو گئی۔ اور ڈیوڈ اور اینجلا ڈوس لاٹری پانے والا تیسرا بدقسمت جوڑا ہے۔ ان کی 101 ملین پاؤنڈ کی لاٹری نکلی۔ یہ رقم پاکستانی روپوں میں 18 ارب روپے بنتی ہے۔ یہ لوگ لاٹری سے قبل 70 پاؤنڈ کے کرائے کے کمرے میں رہتے تھے۔ لاٹری نکلنے کے بعد انہوں نے سرے میں 9 ملین پاؤنڈ کا محل خرید لیا۔ یہ دونوں بھی اختلافات کا شکار ہوئے اور یہ بھی اب الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اختلافات کی وجہ سے دونوں کی آدھی دولت بینک میں منجمد ہو چکی ہے۔ یہ اچانک دولت کے مظلوم شکار ہیں۔ آپ کو اس قسم کے شکار اپنے ارد گرد بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے بے شمار لوگ کروڑ پتی ہوئے، ان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیا چل نکلا، یہ مل اونر بنے، ان کی ایکسپورٹ شروع ہو گئی، یہ ٹھیکیدار ہو گئے، یہ ترقی کا پرمٹ اور لائسنس پا گئے، یا پھر انہوں نے زمینوں کی خرید و فروخت میں کروڑوں اربوں روپے پا لیے۔ لیکن ہم پھر اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دوبارہ فٹ پاتھ پر آتے، عدالتوں میں دھکے کھاتے اور پولیس کے ذریعے گرفتار ہوتے دیکھتے رہے۔ آپ نے درجنوں لوگوں کو جھونپڑیوں سے محل میں جاتے اور پھر محل سے واپس جھونپڑی میں آتے دیکھا ہوگا۔ آپ ملک میں قتل ہونے والے لوگوں کا پروفائل بھی دیکھ لیجئے۔ آپ کو زیادہ تر مقتول نو دولتیے یا پھر کسی نو دولتیے کے بیٹے، بیٹی یا عزیز رشتہ دار ملیں گے۔ آپ ایکسیڈنٹس میں مرنے والے لوگوں کا ڈیٹا بھی نکال لیجئے۔ آپ کو ان میں بھی نو دولتیوں کی اچھی خاصی تعداد ملے گی۔ اور آپ مہنگے ڈاکٹروں کے مریضوں کا ڈیٹا بھی نکال لیجئے، آپ کو ان میں بھی نو دولتیوں کی تعداد زیادہ ملے گی۔ سوال یہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ دولت کا مہلک پن ہے۔
दौलत संख्या की तरह होती है। ये अगर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी मिले तो ये आपकी खुशियों, आपके आराम और आपके इत्मीनान में इजाफा करती है। लेकिन ये अगर एकदम मिल जाए तो ये आपको बीमार भी करती है, आपको हादसों का शिकार भी बनाती है, आपके दुश्मनों में भी इजाफा कर देती है और ये आपके रिश्ते भी तोड़ देती है। आप ज़ाती गार्ड्स और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे लोगों का पस मंज़र निकाल कर देख लें, आपको 90% लोग नो दौलतिये मिलेंगे, जबकि आपको ख़ानदानी दौलतमंद आज भी गार्ड और राइफ़ल के बगैर चलते फिरते दिखाई देंगे। ये आज भी रेस्तोरानों और मार्केटों में बेखौफ चलते फिरते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि नौ दौलतियों की दौलत करेंसी नोटों के साथ उनके दुश्मन, उनके हासदीन को भी लेकर आई, और ये हासदीन और ये दुश्मन अब इन्हें आराम से ज़िंदगी नहीं गुजारने दे रहे। चुनांचे ये अपने सर पर राइफलों का साया करने पर मजबूर हो गए हैं। इनके मुकाबले में ख़ानदानी रईस और अमीर लोग कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी गलती नहीं करते जिसके नतीजे में लोग उनके खिलाफ हो जाएं या उनसे दुश्मनी पाल लें। मैंने लाहौर में एक खद्दरपोश शख्स को 2 अरब रुपए का सौदा करते हुए देखा। उसके पाँव में आम सी चप्पल थी, सर पर कपड़े की मैली सी टोपी थी और ये रेंटे कार पर आया था, जबकि इस डील का डीलर प्राडो पर सवार था और उसके साथ 4 गनमैन थे। आप फ़र्क का अंदाज़ा लगा लीजिए। 2 अरब रुपए देने वाला रेंट की गाड़ी पर फिर रहा है और 1% कमीशन लेने वाला प्राडो पर गार्ड्स के साथ। क्यों? क्योंकि 2 अरब रुपए का मालिक 2 नस्लों से अमीर आ रहा था, लिहाजा उसका कोई दुश्मन नहीं था, जबकि कमीशन एजेंट ने नई नई दौलत देखी थी और ये दौलत अपने साथ उसके जानी दुश्मन लेकर आई। दौलत कमाना एक फ़न है, लेकिन खुद को इस दौलत के खौफनाक हथियार से बचा कर रखना और इस दौलत को संभाल लेना फ़नकारी। आप जब तक दौलत को संभालना, उसके वार से खुद को और अपने ख़ानदान को महफूज रखना नहीं सीखते, आपको उस वक्त तक दौलत नहीं कमानी चाहिए, क्योंकि आपने अगर फनकारी के बगैर दौलत कमा ली तो ये आप और आपके ख़ानदान के लिए बर्बादी का पैगाम लेकर आएगी। ये आपको तबाह करके रख देगी। आप अगर इसकी तबाही से बच भी गए तो आपकी औलाद इसका ज़रूर नवाला बनेगी, क्योंकि आप उसे सिर्फ दौलत देकर जा रहे हैं। आपने उसे दौलत कमाने और इस दौलत को संभालने का फ़न नहीं सिखाया।